الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تک سننے پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ ہمیں حق کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن پاک اپنے آپ میں ایک زبردست لذت اور ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے، ایک ایسا بیان ہے کہ جسے پڑھتے جائیے اور بڑھتے جائیے جنت کی طرف، اور اس کا جو مزہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ جتنی بار سنتے پڑھتے ہیں ہر بار ایک نیا لطف ملتا ہے۔ پچھلے ایک رکوع سے کم و بیش بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اس امت محمدیہ کو بیان فرمائیں، اور ان کی کئی معاملات اب آگے بھی بیان ہوتے جائیں گے جس میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کی اہم باتیں ہیں کہ جن کو لے کر ہم اپنی زندگی کو خوشنما بنا سکتے ہیں، ان کے انجام سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک سمجھدار آدمی کو چاہیے بھی کہ وہ پچھلوں کے انجام سے نتیجہ اخذ کرے اور سبق حاصل کرے، اور یہ سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ جو کسی کے انجام سے سبق نہ لے وہ بے وقوف ہے، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے معاملات اس امت سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر فضیلت دی، اور پھر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، نتیجے میں ان کے ساتھ کیا گزری اس کے بیانات اس صورت میں بارہا آ رہے ہیں۔ ان پر کئی عذابات آئے، اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یقیناً سب سے اشرف امت بنایا ہے، اور یہ افضل امت رہے گی، بٹ اگر ہم اپنی اس افضلیت کی قدر نہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بہت سارے خراب معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، غالب رہو گے جبکہ تم ایمان والے رہو، اور کامل ایمان والے رہیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، سنت مصطفیٰ کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عزتیں اور وقار ہمارا مقدر ہوگا۔ آیت نمبر 61 سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ ترجمہ: فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ ترجمہ: اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ ترجمہ: اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، بعض لوگوں کی طبیعتوں میں کم ہمتی، نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں
اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائقی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے کہ تمہیں پیاز ملے، گندم ملے، ساگ ملے، ککڑی ملے، اور تم من و سلوہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے، یا عربی میں مطلقاً مصر شہر کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر مطلقاً کسی اور شہر میں چلے جانے کا ہو سکتا ہے کہ حکم ہو۔ یہ دونوں اقوال علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سننے والے ناظرین کو کہ ساگ، ککڑی، پیاز، گندم وغیرہ مانگنا، یہ جو مطالبے انہوں نے کیے یہ گناہ نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے، کم ہمتی ہے، نالائقی ہے، چھوٹی سوچ کی نشانی ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے الحمدللہ، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے کہ جب ہم ان کی امت ہیں تو ہمارا ویژن بھی بڑا ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی بڑا ہونا چاہیے، اسلام کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت کا بھی جذبہ یہ بڑا ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اتنی زیادہ بندہ محنت بھی کرتا ہے اور اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں کے ان گھٹیا کردار کی وجہ سے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، ان پر غضب الہی کی یہ صورت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار، ساگ، ککڑی وغیرہ مانگ لی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں انہوں نے کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے کے بعد ان کی دینی صلاحیتیں بھی باطل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شعیہ علیہم السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے کیوں مارا۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، اور ان پر ذلت اور غربت نتیجے میں عذاب کے طور پر مسلط کر دی گئی، اور اس طرح سے وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور ایک بار اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی اور اسی کو سب سے اپنا اہم مقصد بنائے رکھا، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا اصل جو کی ہے، جو اصل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں تو ترقی کی راہیں ان کے لیے کھلتی چلی جائیں گی۔ آج تنزلی جو نظر آ رہی ہے
اس کی بہت بڑی وجہ ہم اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اب یہودیوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ توریت کو مانیں گے، انہوں نے وعدہ کر بھی لیا تھا، اس پر عمل کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو جان بوجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وعدہ پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، ہوا میں لٹکا دیا۔ اب یہ پہاڑ اوپر لٹکا ہوا ہے ان کے سروں کے اوپر کہ ابھی گرا ابھی گرا، یہ ایک عذاب کی صورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو اس عہد کو قبول کرو یا یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچلے جاؤ گے۔ اس واقعے میں صورتاً تو عہد پورا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے یہ کیسا وعدہ لینے کا انداز ہے کہ مجبور کر کے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ پہاڑ سر پہ ہے تو کوئی بھی وعدہ کر لے گا، لیکن حقیقت میں یہ مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل انہیں دکھائی جا رہی تھی کہ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی اٹھوا سکتا ہے۔ جب یہ کر سکتا ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر وہی مالک ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی بات مانو۔ یہ ایک نشانی انہیں دکھائی جا رہی تھی، اور دوسرا انہی کے فائدے کے لیے یہ منوایا جا رہا تھا، ایمان لاتے اور جنت کماتے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے آخرت کماتے۔ تو یہ حقیقت میں ان کے پیار اور ان سے محبت کے لیے یہ کیا جا رہا تھا۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بھی اس میں بیان ہے، اور اس میں ان کے دلوں کے سکون اور اطمینان کا بھی سامان ہے کہ ان کا دل اور مطمئن ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے۔ تو اصل اس انداز سے انہیں اس وعدے کو پورا کرنے اور وعدے کو ماننے کے لیے راغب کیا گیا۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر جبر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی کسی ملک میں چلا جاتا ہے تو حکومت اپنے ملک کا قانون فالو کرنے پر مجبور ضرور کرتی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ فقط زبان سے ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکام دیے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ وغیرہ کو تعمیر کریں
اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی متعدد مقامات پر اپنی کتابوں میں ارشاد فرمائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین۔ ترجمہ، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک اور بربادی ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، خوشی کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر بھی منانا چاہیے، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمیں آقا کی ذات ملی، ان سے نسبت ملی۔ اور الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ سارا ہی سال بلکہ ساری زندگی ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا کر اس خوشی کو زندہ رکھتے ہیں، دوبالا کرتے ہیں، اور یہ خوشی مناتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کریں۔ ان کے گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے دیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا، اور جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی تو شکار ہے جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ بعض لوگ اس واقعے کو دیکھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آج بندر ہے وہ انہی بندروں کی نسل سے ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا ان کی نسل آگے نہ چلی، اور جن کو مسخ کیا گیا، جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے، ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ بندر ایک اللہ کی الگ مخلوق ہے، انہیں جو بندر یا خنزیر بنایا گیا وہ ایک الگ عذاب کی صورت تھی اور ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ اسی طرح آدمی جو ہے وہ بندر سے نہیں بنا، یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو حضرت آدم علیہ السلام سے بنایا ہے، بندر انسان نہیں بنا۔ یہ جو سائنس کی تھیوری ہے ڈارون کی، یہ بھی قرآن و حدیث کے مخالف ہے اور مسلمان اسے نہیں تسلیم کرتا۔ بہرحال اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ
حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہاں ذکر ہوا، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنا یہ جائز طریقہ ہے، اور اسی کو حیلہ شرعی بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم پورا کرنے کے لیے ایک جھاڑو مارنے کا حکم جو دیا گیا، آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں 100 لاٹھیاں اپنی زوجہ کو ماروں گا، بعد میں آپ نے سوچا کہ نہ مارا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، قسم توڑنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَحْنَثْ، آپ قسم نہ توڑیے، بلکہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، آپ ایک ایسی 100 کاٹھیوں والا، 100 جس میں جو لکڑیاں ہوں، ایسا جھاڑو لے کر ایک بار لگا دیجئے، تو وہ لگانا جو ہے وہ آپ کی قسم کو پورا کر دے گا۔ اس طرح سے جو حیلہ شرعی کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اسی سے حیلہ جو ہے علماء اکرام نے اخذ فرمایا کہ ایک شرعی حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے حاصل کرنا یہ حیلہ شرعی ہے، اور اگر کسی کام کے ذریعے شرعی حکم کو باطل کرنا مقصود ہو تو حیلہ کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ہے اس طرح کے واقعات اور آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔